پھر ثابت ہیں اپنے دلائل کے ساتھ عند المجتہد، یعنی مجتہد کے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر ہر دلیل لکھی ہوئی نہیں ہے ساتھ اس کتاب میں، کہتے ہیں ولا یلزم من اثبات الشیء بدلیلہ ان یکتب دلیلہ معہ، کہ نہیں آتا لازم کسی شے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے سے، فاعل یہ ہے یلزم کا ان یکتب دلیلہ معہ، کہ اس کے ساتھ اس کی دلیل لکھی بھی جائے، یہاں تک کہ یہ اعتراض وارد ہو کہ متن میں دلیلوں کو تو لکھا نہیں جاتا، یعنی یہاں یہ کتاب کا جو متن ہے اس میں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل سے چیز ثابت کرنا، تو پھر تو یہ تحقیق کے منافی ہے یہ کتاب، چونکہ اس میں دلیل نہیں ہے۔ تو اس کا ان کا جواب دیا کہ تحقیق کا مطلب ہے کہ دلیل والی چیز ذکر کرنا، اگرچہ دلیل یہاں ذکر نہیں کی گئی لیکن اس مجتہد کے پاس اس کی دلیل ہے یا دوسری جگہ اس کی دلیل موجود ہے، تو جس چیز کی دلیل ہو ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہ ذکر بھی کی جائے، دلیل ہونا کافی ہے اس کے محقق ہونے کی وجہ سے کہ یہ مسئلہ تحقیقی ہے، ویسے نہیں ہے۔ لم یذکر کا نائب فعل الادلہ وقضا لا یلزم من کون مسائلہ مذکورۃ علی الوجہ الحق، ایسے نہیں لازم آتا اس کے مسائل کے ہونے سے کہ وہ حق طریقے پر مذکور ہوں، یعنی کتاب کے مسائل کا حق ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا ان یکون غیرہ من المتون لیس کذالک، کہ باقی متن ایسے نہیں ہیں، یعنی اس کو جب یہ کہا کہ یہ متن تحقیقی متن ہے کہ اس کے مسائل کی دلیلیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دوسری کتابوں پر چوٹ لگائی جا رہی ہے کہ وہاں تحقیقی مسائل نہیں، اس سے دوسروں کا رد نہیں لازم آ رہا، اپنا اس کا اثبات ہے، دوسروں کا رد نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلی چیز لازم نہیں آتی، یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اس کے مسائل کا علی الوجہ حق مذکور ہونے سے نہیں لازم آتا کہ جو دوسرے متون ہیں ان کی یہ شان نہ ہو۔ ففہم، باقی کہتے ہیں جائز ہے کہ جو ثمرہ کا لفظ آیا ہے ثمرات التحقیق، اس سے مراد فائدہ ہو اور نتیجہ ہو، معنی یہ ہے کہ انما یستفاد بالتحقیق ویستنتج بہ من الاحکام الشرعیۃ، معنی یہ ہے کہ تحقیق سے جو فائدہ حاصل ہوا اور احکام شرعیہ سے جو نتیجہ حاصل کیا گیا، یختار من مسائل الموجبہ، وہ اس کے تعجب میں ڈالنے والے مسائل سے ان کو چنا گیا ہے۔ ومن غرائبہ، غرائب غریبہ کی جمع ہے، مراد ہے مسائل اس کتاب کے غریبہ مسائل۔ غریبہ سے مراد کیا ہے؟ العزیزۃ الوجود، کہ جن کا وجود نادر ہے، التی زادہا علی المتون المتداولات، کہ جو رائج متن ہیں ان میں وہ مسائل نہیں ہیں جو انہوں نے اس میں زائد کیے ہیں۔ تو یہ چونکہ باقی کتابوں میں نہیں، تو یہ یوں ہے جیسے پردیسی بندہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہی ہے، یا تو اس بنیاد پر کہ چونکہ دوسری کتابوں میں نہیں تو یہ غریب ہیں، یا اس لیے کہ اس کی تراکیب اور اس کے اشارات اس کتاب کے جو ہیں وہ باقی کتابوں پر فائق ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے باب میں نایاب ہو گئی ہے، یعنی نایاب ہونے کے لحاظ سے اس کی یہ صورت بیان کی گئی۔ ذخائر و تدقیق، ذخائر ذخیرہ کی جمع ہے اور فعیل بمعنی مفعول ہے، مذخور جن کو اکٹھا کیا گیا ہے، ما یذکرو یعنی جن کو چنا جائے اور محفوظ کر دیا جائے۔ باقی لفظ آیا متن میں تدقیق، تو تدقیق کہتے ہیں اثبات المسئلات بدلیل، مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنا، دقّا طریقہ، جس کا طریقہ باریک ہے، مطلب یہ دلیل کی دلیل دینا، دلیل کی دلیل دینا۔
لناظری ہے، دیکھنے والوں کے لیے جس کا طریقہ دقیق ہو وہ واضح کرنا، جس طرح کہ میر سید شریف سند کی جو کتاب تعریفات اس میں ہے۔ بعض نے کہا کہ تدقیق کیا ہے؟ اثبات و دلیل المسئلات بدلیل آخر، کہ مسئلے کی دلیل دینا یہ ہے تدقیق، مسئلے کی دلیل دینا یہ ہے تحقیق، اور دلیل کی دلیل دینا یہ ہے تدقیق۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو تحیر الافکارہ ہے، یہ جملہ سارا صفت ہے ذخائر کی، اور صفت جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور مخبراً عنہ بالظرف قبلہ، اور من غرائبہ یہ اس کی مبتدا جو ہے وہ مقدم ہے۔ ولما کانت تدقیق ماخوذا من الدقت، تو تدقیق کا لفظ جو ہے یہ دقت سے ماخوذ ہے، اور دقت کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا، غموض اور خفا، تو ذکر کیا اس کے ساتھ ذخائر کو، یعنی تدقیق کی جہاں بات کی ہے وہاں کیا ذکر کیا ہے؟ ذخائر۔ تو چونکہ ذخائر بھی عادتاً چھپائے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ذکر ماؤ ذخائر، ذکر کیا اس کے ساتھ ذخائر کا، وہ ذخائر اللاتی تحفظ عادتاً و تخبأ، عادتاً جن کی حفاظت کی جاتی ہے اور جن کو چھپایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا تحیر الافکار، اور حیرت کیا ہوتی ہے افکار کے بارے میں؟ حیرت کیا ہے کہ عام بندے کو ادھر جانے کا رستہ نہیں ملتا، تو افکار کو ادھر جانے کا رستہ نہیں ملتا، تو مطلب ہے اصحاب افکار کہ وہ جلدی ان مفاہیم کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ تو تحقیق اور تدقیق میں فرق یہ بنا کہ جب تحقیق ہے مسئلے کی دلیل اور تدقیق ہے دلیل کی دلیل، تو پھر تدقیق کے ساتھ لفظ ذخائر کا استعمال کیا، اور تحقیق کے ساتھ ثمرات کا، اور پھل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ذخیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس واسطے تدقیق کے مناسب لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا، اس واسطے کا برخلاف تحقیق کی۔ فإنه يلزم أن يكون فيه دقة لا يلزم أن يكون فيه دقة، کہ تحقیق میں یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں دقت ہو، کیونکہ حق ظاہر ہوتا ہے، اور حق وجہ پر ذکر کرنا یہ تحقیق ہے، اس میں کوئی اخفاء نہیں ہے۔ اس وجہ مصنف نے جب لفظ تحقیق ذکر کیا تو ساتھ ثمرات ذکر کیا، اللاتی تظہر عادتاً، اور پھل عادتاً ظاہر ہوتے ہیں، اس بنیاد پر یعنی الفاظ کے اندر یہ خیال رکھا گیا۔ اب یہ متن کس کا ہے؟ لے شیخ شیخنا، تو یہ متعلق ہے محذوف کے، جو کہ صفت ہے تنویر ابصار کی یا اس سے حال ہے، وہ صفت بنائیں تو الکائن یہ ہوگی صفت، اور اگر وہ متعلق محذوف جو ہے اس کو حال بنائیں تو پھر ہوگا کائنن، چونکہ پیچھے آیا فی شرح تنویر الابصار، تنویر الابصار الکائن لشیخنا، یہ ہو جائے گا صفت، اور کائنن لشیخنا یہ ہوگا حال۔ اب آ گیا کہ لشیخ شیخنا شیخ الاسلام، ہمارے شیخ کے جو شیخ ہیں، کون؟ شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اسلام تو ایک مذہب ہے اور وہ خود لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو شیخ کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اسلام کا شیخ بنا دیا جائے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہاں اصل مضاف معذوف ہے شیخ اہل الاسلام، کہ اہل اسلام کا شیخ، یعنی خود اسلام کا شیخ نہیں ہو سکتا، اہل اسلام کا شیخ ہوتا ہے، تو یہاں اصل میں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو افتاء اور قضاء کے منصب پر فائز ہو، اس کے لیے شیخ الاسلام کا لقب بولا جاتا ہے۔ وہ ہیں کون؟ محمد بن عبداللہ بن احمد الخطیب بن محمد خطیب بن ابراہیم خطیب۔ یہ کہتے ہیں امام شامی کے مصنف جو ہیں ان کے پوتے کا میں نے ایک رسالہ پڑھا ہے، پوتے کا، یعنی محمد بن شیخ صالح
بن مصنف محمد، یعنی تنویر ابصار کے جو مصنف ہیں ان کا پوتا، یعنی ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ صالح اور آگے پھر پوتے کا نام ہے محمد، مصنف کا اپنا نام بھی محمد ہے۔ ان کے اندر جو ہے انہوں نے یہ جو ابراہیم ہے نا اس کے بعد لفظ کا اضافہ کیا ہے، ابراہیم بن خلیل بن تمرتاشی، اس طرح انہوں نے شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ محبی نے یہ کہا ہے کہ کانا اماماً کبیراً حسن السمت، بہت بڑے یہ امام تھے اور اچھی عادات والے تھے، مصنف اور قوی الحافظہ تھے اور کثیر الاطلاع تھے۔ خلاصہ یہ ہے فلم یبق من یساویہ فی الرتبۃ، ان کے زمانے میں کوئی ایسا عالم دین نہیں بچا تھا جو ان کے برابر ہو رتبے میں۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔